فاطمہ کو کہا. اور ایک چیز اور، ٹھیک ہے، حضرات سیدہ خدیجہ وہ ہیں جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں، اور سیدہ فاطمہ کی والدہ محترمہ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شریک حیات ہے. سب سے پہلی، میرے نبی نے سب سے پہلا نکاح جو کیا ہے وہ حضرت خدیجہ سے کیا. سکون اطمینان کے ساتھ تھوڑی دیر افراتفری کا ماحول بند ہو جائے تو میں بہت سکون سے فاطمہ زہرا کی سیرت بیان کرتا ہوں. سنیں، وہی کہتی ہیں جب فاطمہ میرے شکم میں تھی تو مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ پیدا ہوئی تو جس حجرے میں ان کی ولادت ہوئی وہ پورا کمرہ نور سے معمور ہو گیا. پورا کمرہ نور سے معمور ہو گیا، روشن و منور ہو گیا. اب حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں حجرے میں تھی، فاطمہ کی ولادت ہو گئی، میں نے دیکھا کہ آسمان سے عورتیں اتر رہی ہیں، مجھ پر گھبراہٹ کا عالم طاری ہوا. میں تھوڑا سا وحشت میں آئی. بھئی کوئی بھی ہو، کسی کے گھر میں اگر کوئی آسمان سے اترے گا، بولو لوگ گھبرائیں گے کہ نہیں گھبرائیں گے؟ یہ حضرت خدیجہ کہتے ہیں مجھ پر گھبراہٹ کا عالم طاری ہوا. آواز آئی گھبراؤ نہیں، ہم سب آپ کی بہنیں ہیں اور اللہ نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. اور اس کے بعد ایک آواز اسی میں سے اور آتی ہے، اس لیے بھیجا ہے کیونکہ مصطفیٰ کی چہیتی فرزند فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے. اب حضرات پھر اس کے بعد آواز آتی ہے میں سارہ ہوں، میں آسیہ ہوں، میں مریم ہوں، میں کلثوم ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی بہن. وہ سب آ گئی. حضرات جنت سے 10 حوریں آئیں ساتھ میں، اور جب 10 حوریں آئیں تو جنتی طباق لے کر آئیں، کوثر کا پانی لے کر کے آئیں. آب کوثر کا پانی بھی آ گیا. اب اس میں لٹایا، ان کو اسی آب کوثر کے پانی سے فاطمہ زہرا کو نہلایا. اب ذرا سوچو، ہمارے آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم دنیاوی پانی سے نہلاتے ہیں، سمرسیبل سے، تالاب کے پانی سے، کنویں کے پانی سے، نل کے پانی سے. لیکن وہ فاطمہ ہے، بنت رسول ہے، ان کی ولادت کے بعد پہلا غسل جو دیا گیا ہے وہ دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ کوثر کے پانی سے دیا ہے. اور جو بستر بنا ہے وہ دنیاوی کوئی چارپائی یا چٹائی نہیں بلکہ جنتی طباق ان کا بستر بنا ہے، اس میں ان کو لٹایا گیا. یہ میری فاطمہ زہرا کی شان اقدس ہے. نام کیا رکھا نبی نے؟ فاطمہ. بات یہ ختم ہو جاتی لیکن ختم نہیں ہوئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہ ومحبیہا من النار. نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کیونکہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. یہ فاطمہ زہرا کی محبت کا صلہ ہے. اور آگے میرے آقا فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. میرے دونوں نواسے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جہان کی ساری عورتوں کی سردارہ ہے. اب مومنہ عورت کو چاہیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کو پڑھیں. مومنہ عورت کو چاہیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی پاک کو پڑھیں. ہر مومنہ عورت کو چاہیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی زندگی کو پڑھیں. ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کی زندگی کو اس طریقے سے پڑھیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ
کیسا تھا, بیٹوں کے ساتھ پیار کیسا تھا, اپنے والد محترم کے ساتھ ان کی محبت کیسی تھی, یہ سارے برتاؤ کو پڑھنا چاہیے. اور ایک بڑی پیاری بات, بنگال ہو, بہار ہو, یو پی ہو, مدھیہ پردیش ہو, راجستھان ہو, کرناٹکا ہو, گجرات ہو, کشمیر ہو, آپ سے بات چھپی نہیں ہے کہ چاروں طرف ایک نگاہیں لگی ہوئی ہیں. یہ بات بہت غور سے سننا. کیا لگی نگاہیں پتہ ہے؟ کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو کہلا آتا ہے سوشل میڈیا میں موبائل کے سامنے اور کہہ دیتا ہے ہمیں تو مسلموں کی یہ 10 لاکھ لڑکیوں کو لانا ہے. بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ مت سوچیے کہ یہاں نہیں وہاں نہیں, ہر جگہ یہ منصوبے چلائے جا رہے ہیں اور نہ جانے کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی. تو آج ذکر شہادت سے میں ایک پیغام دوں گا, اے باوڑیا والوں, جناب امام محمد جعفر صاحب نے اس کا آغاز کیا تو یہاں سے یہ پیغام دیا جائے کہ باوڑیا کی ہر ماں کی ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ ہر ماں کی ذمہ داری ہے, اور ہر بڑی بہن کی ذمہ داری ہے, ہر بھائی کی ذمہ داری ہے, ہر باپ کی ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہتا, میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ بھائی جیسے ہمیں اینڈرائڈ سیٹ چلانے کا شوق ہے ویسے بچیوں کو, لڑکیوں کو, بہنوں کو بھی شوق ہوتا ہے, چلائیں, لیکن فل کنٹرول ان کا نہیں ہونا چاہیے. باپ کا کنٹرول ہو, بھائی کا کنٹرول ہو, کانٹیکٹ نمبر کتنے ہیں, واٹس ایپ میں کتنے ممبران جڑے ہیں, انسٹاگرام آئی ڈی مت چلاؤ, فیس بک پر تمہیں لوگوں سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے گھر رشتے داروں سے بات کرو صرف اس لیے موبائل ہے. اور ہر ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو فاطمہ زہرا کی سیرت سنائے, ان کا پردہ بتائے. میں گارنٹی دیتی ہوں جب تیرے بیٹی کے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت جاگزی ہو جائے گی, مرنا تو گوارا کر لے گی لیکن خیر کے ساتھ جانا گوارا نہیں کرے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو فاطمہ زہرا کی سیرت, ان کو سناؤ سیدہ زینب کی زندگی پاک. ہر ظلم و ستم گوارا کر لیا, قیدی بنائی گئی گوارا کیا, قیدی بنائی گئی گوارا کیا, حجاب چھینے گئے, پیاسا رکھا گیا, ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے, بچوں کو قربان کر دیا, لیکن کبھی سودا نہیں کیا. جہاں اپنی بیٹی زینب سے محبت رکھے گی اور ان کی زندگی کو کثرت سے پڑھی ہوگی, ان کی محبت دل میں جاگزی ہوگی, تو کبھی بھی اسلام کا سودا نہیں کرے گی. موت گوارا ہے لیکن اسلام سے پھرنا گوارا نہیں ہے, غیر کے ساتھ جانا گوارا نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ضروری ہے تعلیم حاصل کرو, پڑھاؤ, لیکن ہمارا وقت کہاں نہیں, ٹائم کہاں. اچھا لڑنے سے فرصت نہیں ملے تب نا عورتوں کو وہ قسم کی گالیاں دیتی ہیں کہ سن کے تعجب ہوتا ہے. اللہ رحم کرے. سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت سننے کے لیے تو بےتام ہے, لیکن کم سے کم اتنا سا عمل اگر کر لیں نا تو زندگی سنور جائے گی. سبحان اللہ. اتنا سا عمل اگر کر لیں تو زندگی سدھر جائے گی. اور ایک بات اور بتاؤں, اس کا گھر مثل جنت کے بن جائے گا, اس کا گھر مثل جنت کے بن جائے گا. تھوڑا سا اگر فاطمہ زہرا کی زندگی کو اپنا لے, تھوڑا سا, اتنا سا عبادت میں مشغول ہو جائیں, ریاضت میں مشغول ہو جائیں, اچھے کاموں میں مشغول ہو جائیں, اچھی تربیت میں مشغول ہو جائیں, یہ سب چیزیں ضروری ہیں. حضرات ایک اور بڑی چیز, آقا کریم تشریف فرما ہے, میرے نبی نے ایک پیارا سا سوال کیا. کیا سوال کیا جانتے ہیں؟ نبی نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش. حضرت علی سرکار کی بارگاہ سے بڑے پیار سے اٹھے اور گھر آ گئے, اور گھر آنے کے بعد فاطمہ زہرا کے پاس کہا کہ فاطمہ
آج آپ کے والد نے ایک سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سوال کیا ہے نبی نے. میں سوچتا ہوں کہ میں کوئی اچھا سا جواب دے دوں. تو فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ اے میرے شریک، اے میرے سرکار، اے میرے شوہر، یہ بتائیے کیا کسی نے کوئی جواب دیا؟ کہ ابھی تک تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اسی معنی میں بڑی تیزی کے ساتھ آیا ہوں کہ تم بنت رسول ہو، میری شریک حیات ہو، میری بیوی ہو، تم کچھ بتا دو تو میں جا کر بتاؤں. تو کہا کہ جائیے نبی کی بارگاہ میں، میرے والد محترم کی بارگاہ میں، میرے ابا حضور کی بارگاہ میں جا کر کے یہ عرض کر دیجئے، عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اجنبی مرد کو نہ دیکھے. سبحان بڑی پیاری اللہ. بات بتائی، وہ اجنبی مرد کو نہ دیکھے، اور مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ اجنبی عورت کو نہ دیکھے. سبحان اللہ. سبحان جب اللہ. سرکار نے یہ سنا تو ایک بڑے انداز میں کہا کہ علی، یہ جواب میری بیٹی نے دیا ہے نا. تھوڑا سا مسکرا دینا بہن سے. کیا کہا سرکار نے؟ علی، یہ جواب میری بیٹی نے دیا ہے نا. حضرت علی عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، میں بڑی تیزی کے ساتھ گھر گیا تھا، آپ کے لخت جگر سے میں نے یہ سوال کیا تھا. مصطفیٰ کریم خوش ہو کر کے اپنے لخت جگر کو دعا دیتے ہیں. تبھی نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ جہان کی تمام عورتوں کی سردار ہے. اب جس کو اچھی راہ چاہیے وہ فاطمہ کی سیرت کو پڑھے گی تو یقیناً گھر بھی جنت ہوگا، اس کی زندگی بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور ایک چیز اور بتا دے پیارے، ایک شکایت رہتی ہے ہر ماں کو آتی ہے، اور آنے کے بعد یہ شکایت بڑی تیزی کے ساتھ کرتی. پتہ کیا کرتی ہے؟ اکثر میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، یہ شکایت رہتی، بات نہیں مان رہا، کہا نہیں مان رہا، مجھ کو کچھ سمجھ نہیں رہا ہے، میرا مقام نہیں سمجھتا، مجھے برا بھلا کہتا ہے. میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں ماں باپ کے تعلق سے، لیکن آج میں ہر ماں کو یہ کہوں گا کہ تم سیدہ فاطمہ زہرا کا طریقہ تھوڑا سا اپنا لو. میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی تیرا بیٹا نافرمان نہیں ہوگا، ہمیشہ فرمانبرداری کرے گا. لیکن تھوڑا سا تو ان کی سیرت کو اپناؤ، تھوڑی سی ضرورت ہے. وہ فاطمہ زہرا ہے. اب حضرات گرامی اوقات آؤ بڑی تیزی کے ساتھ. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کے عقد کا مسئلہ آیا، ایک فرشتہ آیا سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ نے نور کا عقد نور سے کر دیا، اللہ نے نور کا عقد نور سے کر دیا. سرکار نے فرمایا صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آسمان پر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا، اور رب نے حکم دیا کہ آپ بھی زمین پر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا. اچھا آپ نے بہت سنا، ٹھیک ہے، برکتاً پھر سن لیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ان کا نکاح کر دیں. مصطفیٰ کریم گئے، سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کی رضامندی چاہیے، پوچھا. اور ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی سے پوچھا کرے، اے میری بیٹی، میں نے فلاں کے ساتھ میں تیرا نکاح میں نے طے کیا ہے، کیا تجھے منظور ہے؟ کیا تو نکاح کرنا چاہتی ہے؟ یہ ضروری ہے. اور سب سے بڑی چیز جانتے کیا فائدہ ہوگا؟ اس پر میرے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور تمہاری بیٹی کی رضا بھی مل جائے گی. سبحان اللہ. فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی کہ نہیں چاہتی؟ ایک مزاج ہوتا نا کچھ لوگوں کا کہ ہمیں اپنی بیٹی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا. ارے یار، اپنے نبی کی سنت ادا کرو. ایک بار اپنی بیٹی سے اس کی رضا جان لو، اس کی مرضی ہے کہ نہیں ہے، ایک بار تو پوچھ لو پیارے. اب جانتے ہیں جب سرکار نے کہا بیٹی میں چاہتا ہوں کہ تیرا نکاح فاطمہ سے کر دوں. ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، حضرت فاطمہ کا پیغام بہت آیا تھا، کئی صحابہ نے دیا تھا سرکار کی بارگاہ میں. سرکار نے ہر مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کے حکم کا منتظر ہوں، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوگا اسی کے مطابق کام ہوگا. اب جب ان مرضی لینے کے لیے گئے
تو فاطمہ زہرا سے کہتی یا رسول اللہ علی مجھے منظور ہے، نکاح مجھے منظور ہے، میں آپ کے حکم کے مطابق نکاح تو کر لوں گی۔ سرکار نے فرمایا 400 مسقال چاندی مہر کے بدلے میں تیرا نکاح ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے بابا جان مجھ کو یہ مہر منظور نہیں ہے۔ تو جبریل آیا یا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دو کہ وہ کیا چاہتی ہے، ان سے کہہ دو کہ جنت کی نعمت تمام تر آشائشیں ان کے لیے ہے، اس نکاح کے بدلے میں اس کا مہر ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا بابا مجھے یہ بھی منظور نہیں، میں چاہتی ہوں کہ جب میرا نکاح انوکھا ہے تو فاطمہ کا مہر بھی انوکھا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی وقار جبریل امین آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنی بیٹی سے کہہ دے کہ اللہ نے فرمایا ہے جو فاطمہ چاہے گی وہی اس کا مہر ہوگا۔ اب بیٹی کیوں بتا دیکھ تو کیا چاہتی کہ تیرا مہر کیا بنے؟ بیٹی تیری مرضی کیا ہے، تو کیا چاہتی ہے کہ تیرا مہر مقرر ہو؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی بابا جان ہر مواقع پر میں نے آپ کو غمگین دیکھا ہے، ہر مواقع پر اپنی امت کے لیے روتے دیکھا ہے، ہر مواقع پر اپنی گنہگار امت کے لیے شفاعت اور مغفرت کی بخشش کی دعا کرتے دیکھا ہے۔ کوئی بھی موقع آیا ہے آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کیا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں فاطمہ کا مہر کوئی اور چیز نہیں، اگر مقرر ہو تو گنہگار امتیوں کی شفاعت مقرر ہو جائے، ان کی شفاعت مقرر ہو جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ جبریل امین آئے تشریف لائے، عرض کرتے یا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اور ایک رقعہ لے کر کے آئے، اس میں لکھا ہوا تھا جعلت شفاعت امت محمد صدقہ فاطمہ تو، یعنی اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ فاطمہ کا مہر گنہگار امتیوں کی شفاعت کو مقرر فرما دیا گیا ہے۔ تو حضرات فاطمہ زہرا وہ ہے جو کسی موقع پر ہم گنہگار کو نہیں بھولی ہے۔ اور ایک جملہ میں پڑھ کر کہہ دوں جب وہ مجھے نہ بھولی ہے تو ہم بھی انہیں کبھی نہ بھولیں گے۔ کوئی موقع ہوگا فاطمہ زہرا کا ذکر ہوگا اور انشاءاللہ نسل بعد نسل ہماری اولادیں ان کا ذکر و اذکار کریں گی۔ اور ایک جملہ پڑھ کر اور کہہ دوں ہمیں جب تک دنیا رہے گی تب تک فاطمہ کا ذکر و اذکار رہے گا، جب تک دنیا رہے گی تب تک فاطمہ کا ذکر رہے گا۔ مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن سیدہ کا ذکر نہیں مٹے گا۔ بہت بڑے بڑے آئے مٹانے والے لیکن نہیں مٹے گا، نہ مصطفیٰ کا ذکر مٹنا ہے نہ ان کے لگتے جگر کا ذکر مٹنا ہے۔ اچھا ان کا عقد ہو گیا، ان کے بیٹے ہیں حسنین کریمین، زمانہ جانتا۔ سیدہ فاطمہ کے مراتب کتنے بلند ہیں، جب محشر سے گزریں گی تو ایک ندا آئے گی، اے محشر والوں نگاہوں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، بنت رسول بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والی ہے، نگاہوں کو جھکاؤ، سروں کو نیچا کرو، یہ آواز گونجے گی، ندا آئے گی۔ اور جب وہ گزریں گی تو جانتے ہیں اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکائیں گے، سیدہ فاطمہ گزر جائیں گی۔ ایک روایت کہتی ہے ندا آئے گی، فاطمہ زہرا گزریں گی، جب نکلنے لگیں گی سارے محشر والوں کی نگاہیں نیچے ہوں گی، سب نیچے ہوں گے۔ فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں امام حسین کی خون آلود قمیض ہوگی، اور وہ قمیض کو لے کر کے سیدہ فاطمہ زہرا عرش کے ستون یعنی کھمبے کو پکڑ کر کہیں گے اے رب ذوالجلال آج فیصلے کا دن ہے، مولا فیصلہ فرما دے۔ تو جانتے ہیں اس وقت اس کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور جو امام حسین سے بغض و عداوت رکھنے والے، قتل کرنے والے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آج یہ ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا آگے عرض کریں گے اے رب ذوالجلال، اے پروردگارا، اب تیری بندی فاطمہ تیرے بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہے کہ جن لوگوں نے میرے بیٹے حسین سے محبت کیا ان کا کیا ہے؟ تو حکم ہوگا فاطمہ
تو کیا چاہتی ہے؟ مولا جن لوگوں نے میرے بیٹے سے محبت کی اور اس کی محبت میں آنسو بہائے، مولا مجھے ان کا شفیع مقرر فرما دے۔ اللہ فاطمہ کو حکم دے گا، فاطمہ زہرا امام حسین کے جانے والوں کی شفاعت کرا کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار حضور مجاہد ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کیا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے ان کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کرتے رہیں۔ اور کچھ باتیں بہت اہم رکھنا ہے حضرات۔ فاطمہ زہرا کے شوہر علی ہیں، ان کا بھی ذکر اسی میں ساتھ میں آج کل لیتے ہیں، کیونکہ مجھے وقت کے اعتبار سے کربلا تفصیل سے سنانا ہے، اور یقیناً آپ بہت پیارا، بہت اچھا سکون سے سننے میں چاہ رہا تھا کہ بس سکون سے سننے والے دنیا یقیناً بہت پیارا سننے محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔